یہ جو وکیل دیوبند ہے الیاس گھمن، اس نے یہ بات کہی، بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ خواب دیکھنے والا مسلمان نہیں کافر ہے، اور جو مرا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب اگر کافر کو کافر خواب میں دیکھے تو یہ خواب کون سی دلیل الحجت بنتی ہے؟ خواب دیکھنے والا بھی کافر معاذ اللہ، اور جس کو دیکھا گیا وہ بھی کافر۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ کافر تھا، اور جس کو خواب میں دیکھا گیا وہ بھی کافر۔ تو الیاس گھمن صاحب جب انہوں نے خواب دیکھنے والے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، کافر کہہ دیا، تو لہٰذا ان کے پاس کوئی دلیل تو ہوگی، ان کے پاس وہ شخص، اس کا نام تو موجود ہوگا جس نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو جب ان کو پتہ ہے کہ کس نے خواب میں دیکھا ہے، پھر اس کے احوال کا بھی پتہ ہوگا، کیونکہ جب پتہ ہے تو پھر مجہول الحال تو رہا نہیں ہے۔ جب مجہول الحال نہیں ہے تو پھر اس کا حال بیان کرنا چاہیے۔ اب اگر اس کا حال بیان نہیں کیا اور سیدھا کفر کا فتویٰ لگا دیا تو پھر کچھ چھپاتے ہیں، تو ایسی بات ہے نا۔ اور یہ بہت بڑی بات کہہ دی کہ خواب دیکھنے والا کافر ہے۔ یہ میں ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں قانون بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ شرح زرقانی علی المواہب للدنیا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور اس کی شرح علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور یہی بات عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ یہ جہاں پر کتاب النکاح، کہ جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کتاب النکاح میں لے کے آئے، میلاد کے ثبوت کے لیے نہیں لے کر آئے۔ امام بخاری میلاد کے ثبوت کے لیے نہیں لے کر آئے، لیکن جو دوسرے ائمہ میلاد کے ثبوت کے لیے لے کر آئے ان کا نام کیوں نہیں ذکر کیا، وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ جو کتاب النکاح میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی روایت لے کر ہیں، اسی روایت کی شرح میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہی روایت ذکر فرماتے ہیں کہ امام سہیلی نے فرمایا کہ ان العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما مات ابو لہب رأیتو فی منام بعد حول فی شر حال۔ امام سہیلی فرماتے ہیں کہ بے شک عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو میں نے اس کو اپنے خواب میں دیکھا تو وہ بڑی بری حالت میں تھا۔ اب یہاں پر جو ابہام تھا یا مجہول شخص تھا وہ تو ظاہر ہو گیا کہ وہ خواب دیکھنے والے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور ابو لہب کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو الیاس گھمن نے یہاں پر قول کیا کہ خواب دیکھنے والا کافر، تو بتائیے کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ ان کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہا ہے؟ اگر وہ کہے کہ جب ان کو خواب آیا تو اس وقت وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، وہ ایمان بعد میں لے کر آئے، تو ایمان چونکہ اس وقت نہیں تھا تو لہذا کیونکہ وہ تھوڑی ادھر ادھر باتیں کرتا ہے نا، تو اس وجہ سے میں یہ اعتراض سے وہ کہتا ہے کہ کوئی میری عادت ہے کہ جب کوئی سوال آئے تو میں اس سوال کو صاف کرتا ہوں، تو یہ میں بھی آپ کا سوال صاف کر رہا ہوں آپ کے سوال کرنے سے پہلے۔ اب اس میں تعویل یہ کرے گا کہ انہوں نے ایمان لانے سے پہلے وہ خواب دیکھا۔ یہ تدریب الراوی امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من سمع من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو کافر ثم اسلم بعد موتہ فہو تابع اتفاقا وحدیثہ لیس بمرسل بل موصول لا خلاف فی الاحتجاج بہ۔ فرماتے ہیں کہ جس تابعی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی، وہ کافر، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا اس وقت وہ کافر تھے، ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ ثم اسلم بعد موتی، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد وہ اسلام لے کر آئے، اسلام قبول کیا۔ فہو تابعی اتفاقا، تو فرماتے ہیں کہ سب علماء اس پر متفق ہیں کہ وہ تابعی ہے۔ وحدیثہ لیس بمرسل بل موصول، تو فرماتے ہیں کہ اس کی جو حدیث ہے وہ مرسل نہیں ہوگی بلکہ موصول ہے۔ لا خلاف فی الاحتجاج بہ، اور اس کے ساتھ احتجاج کرنے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تدریب الراوی امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کا صفحہ نمبر 108 ہے اور یہ دارالحدیث قاہرہ کی چھپی ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات سنی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام قبول کیا وہ تابعی بالاتفاق ہے، اور پھر جو اس وقت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد بیان کریں تو پھر وہ مرسل نہیں ہوگی بلکہ وہ مقبول ہوگی اور اس کے ساتھ احتجاج بھی کیا جائے گا۔ اگر جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو اس وقت معاذ اللہ اگر وہ مسلمان نہیں بھی تھے جیسے اس نے کہا قول کیا، تو جب انہوں نے روایت بیان کی ہے اس وقت تو وہ مسلمان تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ روایت قبول نہیں کرتے جبکہ علماء تو اس کے ساتھ احتجاج بھی کرتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، حالانکہ جناب عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایمان لے کر آئے، اور کب لے کر آئے وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اور یہی بات جو علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو لہب کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا بعد سینہ تھا من وفات ابی لہب بعد وقعت بدر ذکرہ السہیلی۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے بعد اور ابو لہب کی وفات کے 1 سال بعد دیکھا۔ غزوہ بدر سے تقریباً کوئی 7 دن بعد اس کی موت ہوئی ہے ابو لہب کی، اور 1 سال بعد جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ ابہام بھی دور ہو گیا کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خواب دیکھنے والے ہیں، اور جو اس نے کمن نے جو بات کی ہے کہ خواب دیکھنے والا کافر جو خواب میں آئے وہ بھی کافر، اور کافر کا خواب دلیل نہیں ہوتا ہے۔ میں مومن کا خواب بھی ذکر کر دوں گا، پھر دیکھتا ہے کہ مومن کے خواب پر کتنا عمل داری کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو خواب ہے یہ جناب عباس نے دیکھا، اور یہ جب انہوں نے خواب دیکھا اس وقت یہ صاحب ایمان تھے۔ گمن نے اڑتی ہوئی بات کہہ دی، یا پتہ نہیں کس وجہ سے اس نے بات کو چھپایا، صرف اپنے مذموم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ دیوبند کی تاریخ ہے کہ مذموم مقاصد یہ تو خدا تعالیٰ پر جھوٹ کا اطلاق کر دیتے ہیں، اب اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی ہے؟ لہٰذا حدیث کو چھپانا، روایت کو چھپانا یا کسی صحابی پر معزل ایسی بات کہتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب سنیے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ کب اسلام قبول کیا انہوں نے۔ یہ ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، امام ابن اسیر کی، یہ دار المعرفہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 544 ہے۔ ترجمہ ہے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرماتے ہیں وقیلہ انہ اسلم قبل الہجرہ وکان یکتم اسلامہ، فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر اپنے اسلام کو چھپاتے تھے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ آگے ابن اسیر رحمۃ اللہ اسی پہ ذکر فرماتے فَلِذَلِكَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر من لقی العباس فلا یقتل فإنه اخرج کرہا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا فَلِذَلِكَ، پس اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس دن؟ یوم بدر، بدر کے دن، من لقی العباس فلا یقتل، فرمایا کہ جس کو بھی عباس ملے تو عباس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بات سے منع کرنا کہ ان کو قتل نہیں کرنا جبکہ کفار کے لشکر سے، مشرکین کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، کیوں؟ کہ وہ اسلام قبول ہجرت سے پہلے کر چکے تھے لیکن وہ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی طلب کی کہ حضور مجھے اجازت عنایت فرمائیے میں ہجرت کر جاؤں۔ فقال له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یا عم اکم مکانک الذی انت بہ، اے میرے چچا جہاں آپ ہیں وہیں پر رہیے، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہجرت کو ایسے ختم فرمائے گا جیسے خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ نبوت کو ختم فرما دیا۔ اب جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت بھی طلب کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ وہیں پر ٹھہرے رہیے۔ اور آپ یہ کیوں فرماتے تھے کہ وہیں پر ٹھہرے رہنا؟ یہ الاستیعاب فی معرفت الصحابہ ہے، اسی میں بھی جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہے۔ وقیل ان اسلام قبل بدر، فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا مسلمان ہونا بدر سے پہلے ہے۔ وکان رضی اللہ تعالیٰ یکتب باخبار المشرکین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان المسلمون یتقوون به من مکہ وکان یحب ان یقدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکتب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامک بمکہ خیر فلذلک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر من لقی منکم العباس فلا یقتلہ فانہ انما اخرج کارہا۔ یہ الاستیعاب
فی معرفت صحاب امام ابن عبد البر کی دار المعرفہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 406 ہے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا تجربہ فرماتے ہیں کہ ان اسلامہ قبل بدر، کہ آپ نے بدر سے پہلے اسلام کو قبول کیا، وکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آپ مکہ میں رہ کر کیا کرتے تھے کہ یہ مشرکین کی جو خبریں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے، اور مسلمان جو اس وقت مکہ میں تھے وہ آپ کی وجہ سے قوت میں تھے، یعنی طاقت میں تھے، آپ ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ طاقت سے مراد یہ نہیں کہ کفار مشرکین کو نیچے لگا کے رکھا ہوا تھا، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ مسلمانوں کی یہ مدد کیا کرتے تھے، ان کو تقویت دیا کرتے تھے، قوت دیا کرتے تھے، اور آپ یہ پسند کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھی لکھا اور کہا کہ حضور مجھے اجازت دیں کہ میں ہجرت کر کے آ جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان مقامک بمکہ خیر، فرمایا کہ چاچا آپ کا جو مقام مکہ ہے وہ بہتر ہے۔ فَلِذَالِكَ، پس اسی لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدرین، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ تم میں سے جو بھی عباس کو ملے فلا یقتلہ، عباس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اب فرمائیے بدر سے پہلے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور بدر کے 1 سال بعد آپ خواب بیان فرماتے ہیں، تو بدر کے 1 سال بعد جب خواب بیان فرمایا اس وقت تو بدر جا اولا مسلمان۔ سیرت حلبیہ ہے، یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے، یہ دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی، صفحہ اس کا 258 ہے۔ یہاں پہ ابو رافع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، یہ پہلے جناب عباس بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، پھر جناب عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توفتاً دے دیے، اور فرماتے ہیں کہ وکان العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم و اسلمت زوجته ای ام الفضل قیل انها اول امرأة اسلمت بعد خدیجہ کما تقدم وہی ام اولاد۔ فرماتے ہیں کہ ابو رافع وہ فرماتے ہیں کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان العباس رضی اللہ عنہ اسلمت زوجته، اور ان کی زوجہ نے بھی اسلام قبول کیا، یعنی ام فضل نے۔ اور کب اسلام قبول کیا ام فضل نے؟ فرماتے ہیں کہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کرنے والی ہیں وہ یہی ام فضل جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اسی آگے کیا فرماتے ہیں؟ ابو رافع کہتے ہیں انا وکننا نکتم الاسلام ای لان العباس کان یکرہ خلاف قوم لانه کان ذا مال کثیر واکثرہ متفرق فیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسلام قبول کر چکا تھا، اور ہم سارے، اور ہم اسلام کو چھپاتے تھے، یعنی کیوں چھپاتے تھے؟ اس لیے کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ قوم کی مخالفت کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس مال کثیر تھا، اور وہ لوگوں کے درمیان متفرق تھا، یعنی کسی کے ساتھ تجارت ہے، کسی کے پاس امانتاً پڑا یا ویسے پڑا ہوا ہے، تو آپ ناپسند کرتے تھے، اس وجہ سے آپ نے اپنے ایمان کو، اسلام کو چھپائے رکھا ہے، ورنہ یہ تو اسلام بڑی دیر کا قبول کر چکے تھے۔ اور بدر سے پہلے 2 کتابوں کا حوالہ میں نے ذکر کر دیا، الاستیاب اور یہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ۔ الاصابہ میں بھی اسی طرح کی ملتی جلتی عبارت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مکالمہ کس وقت کا؟ کہ جب بدر میں قیدی بنا کر جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، یہ اس وقت کا مکالمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچا، اے عباس، فدیہ ادا کیجئے، فَإِنَّكَ ذُو مَالٍ، کہ آپ کے پاس تو بڑا مال ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ دیجئے، ان کا اور اپنا بھی۔ آگے کیا فرماتے ہیں جناب عباس؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت مسلمہ۔ جناب عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے جب یا رسول اللہ کہہ دیا تو پیچھے بات کون سی رہ جاتی ہے؟ حدیبیہ کا واقعہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ لکھ دیا، تو انہوں نے کہا جی اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ رسول اللہ کاٹ کر بن عبداللہ لکھیے۔ تو جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے دست بستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اوپر نشان لگایا۔ تو اگر رسول اللہ مان لیں تو پھر تو بات ہی ختم ہے، اور جناب عباس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی کہ جی خوف سے کہہ دیا، آپ نے کیا فرمایا عباس رضی اللہ تعالیٰ انی کنت مسلمہ، یا رسول اللہ میں تو مسلمان تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اعلم باسلامک، اللہ آپ کے اسلام کو بہتر جانتا ہے، ان یکو ما تذکر حقا فاللہ یجزیک بہ فاما ظاہر امرک فقد کان علینا ففد نفسک۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے بات کی یہ حق ہے تو خدا تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، ہم تو ظاہر کی بات کریں گے کہ اپنا جزیہ عطا فرمائے۔ تو جناب عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لیس لی مال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فأین المال الذي ودعت بمكة حين خرجت عند ام الفضل بن حارث ليس معكما احد ثم قلت لا ان اصبت في سفري هذا فللفضل كذا وكذا ولعبد الله كذا وكذا۔ جب کہا کہ حضور میرے پاس تو مال نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو آپ ام فضل بن حارث کو دے کر آئے ہیں، اور کہا کہ اگر میرے ساتھ سفر میں کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو یہ فضل کا ہے اس طرح اور عبداللہ کا اس طرح۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے، اب آگے جواب کیا ہے جناب عباس رضی اللہ عنہ کو، وہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، یہ بات میرے اور ام فضل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور بے شک میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو لہٰذا مکالمے کے آخر میں آپ کہہ چکے انک رسول اللہ، میں جانتا ہوں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب اتنی بات کہہ دی تو پھر بات ختم ہو گئی، اور یہ اس وقت کی بات ہے، یہ حیات الصحابہ، یہ اس کی جلد نمبر 3 اور 4 ہے، 9 صحیح مبید کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، مؤسسۃ الریان کی چھپی بیروت لبنان سے ہے، اس کا صفحہ نمبر 1728 ہے۔ اب اس میں یہ بات لکھی ہے کہ بدر کے قیدیوں میں جب تھے تو اس وقت کہہ چکے کہ انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، پھر انی کنت مسلمہ کہ میں تو مسلمان تھا۔ تو یہ سارے شواہد اس بات پر دلیل ہیں کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان تھے بدر سے پہلے، اور یہ گھمن نے جو کہا کہ خواب دیکھنے والا کافر اور جس کو دیکھا وہ بھی کافر، جس کو دیکھا وہ تو کافر تھا یا بلا، جنہوں نے دیکھا ان کا ایمان ثابت ہے بدر سے پہلے، ان کا ایمان ہجرت سے پہلے ثابت ہے، اور بدر کے 1 سال بعد خواب میں دیکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قول کیا لیاز گھمن نے اگر جان بوجھ کر کیا تو اس کا کیا حکم ہے یہ بہتر جانتا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اسے رجوع کرے، یہ کرے، کیونکہ ان کے تو ایسے بڑے بڑے قول ہیں کہ جن سے ہمارے بڑے بھی کہتے رہے کہ رجوع کرو، ان کے بڑوں نے رجوع نہیں کیا تو یہ خاک رجوع کریں گے۔ یہ تو جو خدا تعالیٰ کو جھوٹا تھا کہ کہہ جائے اس سے رجوع کی کیا امید ہے، اور اس پر پھر دلائل قائم کرتے ہیں کہ یہ پیچھے دیوبندی ایک سے بات ہوگی، وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی قدرت میں ہے کہ خدا تعالیٰ جھوٹ معاذ اللہ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں۔ اس کو میں کہوں کہ یہ محال ہے، اب اس کو محال کے معنی کا نہیں پتہ ہے، لیکن اس بات پر بزید ہے کہ خدا، اسی طرح ان کے بڑے اس بات پر بزید تھے کہ خدا تعالیٰ جھوٹ بولنے پر معاذ اللہ قادر ہے۔ تو جو انہوں نے اتنی بڑی بات سے رجوع نہیں کیا، ان کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایمان کیا اچھا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ کہا، گمن نے یہ کہا کہ خواب دیکھنے والا کافر اور جس کو دیکھا وہ بھی کافر، اور کافر کا خواب دلیل نہیں ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک یہ، حالانکہ یہ تو جناب عباس رضی اللہ عنہ کا خواب، ہم اس کے بارے میں ایسا قول نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ اپنے قول کے مطابق جو کہا، لے جی اب ہم مسلمان کا خواب ذکر کر دیتے ہیں، باقی ایمان قبول کرنا یہ نصیب کی بات ہے، ایمان لے آنا نصیب کی بات ہے۔ یہ کتاب ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، امام صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے جلیل القدر محدث ہیں، جلد نمبر اس کی 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 363 ہے۔ اور اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں امام صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پوری کتاب میں ایک بھی روایت موضوع ذکر نہیں کی ہے۔ 14 اس کی جلدیں ہیں جو میرے پاس ہے، مدار الکتب العلمیہ بیروت کی چھپی، ایک جلد میں اس کی فہرست ہے اور 13 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری کتاب میں ایک بھی روایت موضوع ذکر نہیں کی ہے۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 363 پر، سمیعت شیخ ابا موسیٰ الزرہونی یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم فذکرت له ما یقول الفقهاء فی عمل الولائم فی المولد فقال صلی اللہ علیہ وسلم من فرح بنا فرحنا به۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا، ہم نے اپنے شیخ سے سنا
امام صالح فرماتے ہیں ہم نے اپنے شیخ سے سنا، ان کے شیخ کون ہے؟ ابو عبداللہ بن ابی محمد نعمان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابو موسیٰ زرہونی سے سنا کہ ابو موسیٰ زرہونی فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی النوم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو میں نے کہا کہ حضور یہ جو میلاد کے موقع پر 12 ربیع الاول شریف کے میلاد کے موقع پر یہ جو ولیمے کیے جاتے فی عمل الولائم، یہ جو ولیمے کیے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، پرتکلف کھانے پیش کیے جاتے ہیں، جو فقہا یہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من فرح بنا فرحنا بھی، فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوا ہم اس سے خوش ہو گئے۔ اب یہ تو ابو موسیٰ زرہونی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے، چلو وہاں پہ تو اپنے فتح کتاب وہ خواب نہیں مانتا، یہ مسلمان مومن کا خواب تو مان لے، اور ابو موسیٰ زرہونی کون سی معمولی شخصیت ہے؟ اور ابو موسیٰ زرہونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر یہ خواب بعد میں جب ذکر فرمایا تو اس میں یقولہ الفقہاء فی عمل الولائم فی المولد، کہ جو فقہاء نے میلاد میں ولیموں کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، جب فقہا کہہ دیا تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس دور کے فقہا اور علماء بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تائید فرمائی، فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی، فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوا ہم اس سے خوش ہو گئے۔